اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ رؤوف بالعباد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین اور محمد آل محمد کے چاہنے والوں کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ولادت باسعادت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روزے بابرکت کے لیے، اور خدا سے یہی دعا کہ خدا میں خصوصی عنایات اس بابرکت امام کے صدقے عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا ہماری یہی ہے کہ خدا وقت کے امام کا جلوہ ظہور فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو امام زمانہ کے انقلاب کی طرف منتقل کرے۔ ایک آیت بڑی مشہور و معروف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مولا علی کے لیے یہ آیت نازل بھی ہوئی تھی کہ جب وہ شب ہجرت رسول خدا کے مبارک بستر پر سو گئے تھے، تو اسی آیت کا ایک ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور عزیزان محترم، خدا کی جتنی بھی صفات ہیں، اس کی جتنی بھی اسماء ہیں، ان کا کامل اور اکمل مصداق جو ہیں وہ محمد آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں۔ ان میں سے امام رؤوف کے جن کی ولادت ہے، جن کو امام رؤوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خدا کے اسم رؤوف کی سب سے بڑی تجلیاں ہیں۔ تو سارے امام رؤوف، لیکن امام رضا علیہ السلام کی رؤوفت، ان کی مہربانی، یہ ان کے زمانے میں ان کے لیے اور ابھی تک بھی شیعوں کے لیے سب سے زیادہ بارز اور آشکار ہوئی یہ صفت رؤوف۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک مصداق آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شیخ بہائی علیہ رحمہ، جو کہ بہت بڑے فیلسوف بھی تھے، مہندس بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عارف بھی تھے، اور ان کی قبر بھی امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ بہت زیادہ گناہگار بھی آتے ہیں اور زری تک بھی پہنچتے ہیں۔ تو میں کہتا تھا کہ امام رضا کے حرم کے اندر ان کی زری پاک کے پاس فقط پاکیزہ لوگ ہی جائیں۔ تو ایک بہت بڑے عامل بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ جو امام رضا علیہ السلام کا صدر دروازہ ہے حرم کا، وہاں پر ایک خاص قسم کی آیت، ایک خاص قسم کا تعویذ اس جگہ پر لکھ کے لگوا دوں، تاکہ اس حرم کے اندر اس دروازے کے ذریعے سے جو بھی گزرے اور امام کی زری تک پہنچے وہ فقط پاکیزہ انسان ہو، جو گناہگار انسان ہیں وہ اس دروازے سے گزر ہی نہ سکے۔ انہوں نے یہ طے کیا، اور جب تعویذ وغیرہ تیار کر لیا اور لگانے کی باری آئی تو یہ حالت مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور شیخ بہائی یہ امام رضا کو سلام کر رہے ہیں، لیکن امام رضا ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام رضا میری طرف کوئی خاص نگاہ نہیں کر رہے، میری طرف توجہ نہیں کر رہے، تو عزیزان محترم اس وقت ان کو پریشانی لاحق ہوئی اور پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، میں سلام کرتا ہوں آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت امام رضا نے کہا، جو کہ امام رؤوف ہیں، کہا کہ اے شیخ بہائی، آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس طرح کا کام کریں کہ میری زری تک صرف پاکیزہ لوگ ہی پہنچیں؟ اگر گناہگار ہم تک نہ آئے تو کس جگہ پر جائیں؟ تو اس وقت شیخ بہائی نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں یہ چاہتا تھا، میرا دل یہ کرتا تھا کہ آپ کی زری کے کنارے پر فقط پاک لوگ ہی جائیں۔ تو اس وقت امام نے ڈانٹ بھی دیا اور منع کر دیا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ کو یہ کرنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے کہ اگر گناہگار انسان بھی ہمارے پاس نہ آئے تو وہ بیچارے کدھر جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں امام رؤوف ہیں، اتنا مہربان امام کہ ان کی نگاہ ہر اس گناہگار شیعہ پر بھی ہے کہ وہ اپنے ان ساری رضائل کے باوجود جب وہ امام کے پاس آتے ہیں تو اکثریت لوگ پھر پلٹ جاتے ہیں، یعنی توبہ طائب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے، اور ایک دوسری جو دوسرا واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام کے پاس خراسان میں کچھ ان کے چاہنے والے بڑے دور دراز سے آئے۔ جب آئے تو آ کر انہوں نے
خادم سے یہ کہا کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، امام رضا سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم امام کے ساتھ امام کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اس خادم نے جب بتایا انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام نے انکار کر دیا۔ امام نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ امام مصروف ہیں۔ یہ گئے اور کہا کہ امام مصروف ہیں، آپ پھر کسی اور دن آ جانا۔ یہ چلے گئے ادھر ہی کہیں کسی جگہ پر یہ ٹھہرے، اگلے دن آئے، اگلے دن بھی ان کو یہی جواب ملا، تیسرے دن آئے، تیسرے دن بھی ان کو یہی جواب ملا۔ پھر اب ان کا تھوڑا سا دل ٹوٹا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کتنی دور سے آئے ہیں اور یہ امام رؤوف ہیں، امام رضا ہیں، ان کے شیعہ ہیں، لوگ ہمیں شیعان حیدر کرار کے نام سے جانتے ہیں، اس کے باوجود امام ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ یہ اب اس خادم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگ اس نام سے جانتے ہیں، دشمن ہمیں ان چیزوں کے سلسلے میں تانا بھی دیتے ہیں، جب ہم اسی طرح واپس چلے جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اس نے جب جا کے امام رضا کو کہا، پھر امام رضا نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی بہت اس طرح کے گناہگار نہیں تھے کہ مثلا شرابی تھے یا چور تھے یا اس طرح کی حرکتیں کرنے والے نہیں تھے، لیکن کہا کہ تم میں جو صفات شیعان حیدر کرار کی ہونی چاہیے وہ تمہیں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ذاکا مقام ابراہیم، شیعہ ہونا ابراہیم علیہ السلام کے مقام میں سے ہے۔ جو شیعہ ہوتا ہے اس کے پاس مقام ابراہیم ہوتا ہے، جو شیعہ ہے وہ ابو ذر ہے، شیعہ مسم تمار ہے، شیعہ مالک اشتر ہے۔ تم میں وہ صفات کہ جو شیعوں میں ہونی چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم شیعہ ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے بالکل بیزار ہیں، یعنی تولا اور تبرہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں وہ رؤوف امام کے جنہوں نے شیخ بہائی کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اگر بندہ آنا چاہے زائر میرے پاس تو تم اس کو روک نہیں سکتے، اور یہاں پر وہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، در حقیقت ان میں شیعوں والی نشانیاں نہیں تھیں کہ تم جہاں پر تقیہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر تم تقیہ کرتے ہو، جہاں پر اپنے برادر مومن کی مدد کرنی چاہیے وہاں پر تم اپنا سر چھپا کے نکل جاتے ہو۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی اخلاقیات تم میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے پھر بعد میں یہ کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے محبین میں سے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے مکمل طور پر بیزار ہیں، تو پھر امام نے ان سب کو گلے سے بھی لگایا، اپنے پاس بٹھایا اور پھر خادم سے کہا کہ ان کا خصوصی خیال رکھو، ان کا جو کوئی کام ہے اس کام کو بھی انجام دو، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی ان کی ضرورت پوری کرو۔ دیکھیے ہم تو امام رضا علیہ السلام کی جالی کے پاس جانے کے لیے ترستے ہیں کہ وہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں امام رضا علیہ السلام کی جالی نصیب ہو جائے کہ اس کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر لیں۔ اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام علی رضا علیہ السلام ان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ اور صرف سمجھاتے یہی ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرنا ہے نا شیعہ ہونے کا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ذاکا مقام ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم کا مقام ہے۔ آپ میں سے شیعہ وہی ہو سکتا ہے جو کہ مسم تمار ہو، جو کہ ابو ذر ہو، جو کہ سلمان فارسی ہو، لیکن اگر یہ چیزیں آپ میں نہیں ہیں، اگر آپ اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے، آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر اس چیز کا دعویٰ نہ کرو۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ ہم محبین محمد و آل محمد ہیں اور ان کے دشمنوں سے مکمل طور پہ بیزار ہیں، یعنی تولا اور تبرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یہی چاہیے کہ اور خدا سے یہی مسلسل دعا کرنی چاہیے کہ خدایا امام رضا علیہ السلام کے صدقے خصوصی رأفت امام ہمارے شامل حال ہو اور امام زمانہ کی خصوصی نظر و کرم ہو تاکہ وہ ہمیں اپنے خاص شیعوں اور خاص محبین میں سے شامل کریں۔ والسلام علیکم۔